دوسری بات سمجھیں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، اگر ایک مسئلے پر کئی حدیثیں آ جائیں تو امام صاحب کا مزاج یہ تھا کوئی ایک حدیث بھی نہ چھوڑو، ان سب حدیثوں کو ایسے ملا دو کہ کسی بھی حدیث پر عمل کرنا ممکن ہو جائے اور کوئی بھی حدیث چھوڑنی نہ پڑے۔ یہ امام صاحب کا مزاج تھا۔ اس پر مسائل تو کئی ہیں، میں کئی ایک مسائل ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بڑی معروف بات ہے جو آپ نے سنی ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کس نے پڑھا، آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر۔ اچھا، کوئی کہے گا نہیں حضرت علی، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ، کوئی کہتا ہے حضرت زید۔ امام صاحب فرماتے نہیں، یہ چاروں جواب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھے سب سے پہلے حضور کا کلمہ کس نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، جواب حضرت ابو بکر، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب حضرت خدیجہ، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب حضرت علی، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب حضرت زید، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ جو بڑے تھے اور بالغ تھے اور مرد تھے، ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے، اور جو بچے تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہے، اور جو عورتیں تھیں ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا ہے، اور جو غلام تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا ہے۔ فرمایا چاروں ٹھیک ہے۔ اب دیکھو امام صاحب نے کیسا مطلب بیان کیا، ورنہ اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ایک بات تو بتاؤ، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے، اور فلاں مولانا صاحب نے لکھا ہے سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا ہے، فلاں نے لکھا ہے سب سے حضرت خدیجہ نے پڑھا ہے۔ ان میں ٹھیک کون ہے، غلط کون ہے؟ امام صاحب کو پکڑ لیں گے تو لڑائیاں ختم ہوگی یا لڑائیاں شروع ہوگی؟ امام ابو حنیفہ کو ماننے سے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، اور امام صاحب کو چھوڑنے سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس مسجد میں لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلتے رہیں گے وہاں لڑائیاں نہیں ہوں، اور جس مسجد میں دو بندے امام صاحب کو چھوڑ دیں گے اس مسجد میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور ہم پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے پاکستان میں لڑائیاں ختم کرو، لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، برداشت پیدا کرو، اس کا حل امام صاحب کو مان لیں، لڑائیاں ختم۔ دوسری مثال سمجھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کیسے، آپ میری طرف دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہاتھ یوں اٹھائیں، آپ کی ہتھیلیاں یہ آپ کے کندھے کے برابر ہوں، اور آپ کے انگوٹھے یہ کان کی لو کے برابر ویسے، اور آپ کی یہ انگلیاں کان کے سیسے کے برابر ہوں۔ یہ کیوں؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں اٹھائیں، جہاں تین حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ فرمائی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے جو ہاتھ تھے جعل یدیہ حذو منکبیہ، یہ صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا دیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی حتی تکاد ابہامہ، اللہ کے نبی یحاذی شحمت اذنیہ، جب آپ نے نماز پڑھی تو ہاتھ آپ کے یہ جو ہاتھ تھے انگوٹھے آپ کے کانوں کے لو کے برابر تھے انگوٹھے۔ اور ایک حدیث میں جب آپ نے نماز پڑھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تو کتنے بلند کیے؟ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حتی حاذتا اذنیہ، حضور کے ہاتھ دونوں کانوں کے برابر آگے۔ ایک حدیث کندھوں کے برابر، ایک حدیث کان کی لو کے برابر، اور ایک حدیث کان کے برابر۔ امام صاحب فرماتے جب تکبیر تحریمہ کو ہو ہاتھ ایسے اٹھایا کرو ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہو جائیں، انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہو جائیں، اور آپ یہ انگلیاں کان کے برابر ہو جائیں، تاکہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو امام صاحب نے ساری روایات کو جمع کر لیا ہے۔ اب بتاؤ جو بندہ ساری حدیثیں جمع کرے گا اس سے جوڑ ہوگا یا توڑ ہوگا؟ جوڑ ہوگا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھیں؟ چار حدیثیں موجود ہیں، چار حدیثیں۔ میں حدیثوں کے حوالے اور عربی ساتھ نہیں پڑھ رہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم تھا جب آدمی نماز پڑھتا اپنے دائیں ہاتھ کو یدا رجل یمینہ علی ذراع الیسری، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پہ رکھ لیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना माशरुल अंबिया, हम नबी हैं, हमें हुक्म दिया गया है, उमिरना, हमें हुक्म दिया गया है, अन नुअख्खिर सुहूरना, सहरी तखीर से करें, व नुअज्जिर फित्रना, इफ्तारी जल्दी करें, और उसके बाद अन नुमसिक बिईमानिना अला शमाइलना, हम दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लिया करें। दो हदीसें हो गई। और तीसरी हदीस है, हज़रत वाइल कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नमाज पढ़ते देखा, जब आपने नमाज पढ़ी तो आपने दाएं हाथ को वज़ा यदहुल युमना अला कफ़िहिल युसरा, आपने दाएं हाथ को बाएं हथेली पे रखा, और रुस्ग़ वसाइद, घुट्टे पे रखा और बाजू पे रखा। और तीसरी हदीस हज़रत वाइल कहते हैं मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आपने नमाज पढ़ी तो आपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर, दाएं हाथ तो बाएं हाथ के ऊपर तहत सुर्रा की सलाह, नमाज के अंदर नाफ के नीचे रखा। हदीसें कितनी हो गई? 4। नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, बाएं हाथ की पुष्ट पर। नंबर 2, दाएं हाथ से बाएं को पकड़ा। नंबर 3, दाएं हाथ को बाएं बाजू पे रखा। नंबर 4, नाफ के नीचे बांधा। अब इमाम साहब फरमाते जब आप नमाज पढ़ें तो दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर ऐसे रख ले, ऐसे दाईं हथेली को बाईं हथेली पे। नंबर 2, अंगूठे और छोटी उंगली दाईं हाथ से इससे बाएं हाथ को पकड़ ले। नंबर 3, ये दरमियानी जो 3 उंगलियां दाएं हाथ की हैं ये बाएं हाथ के बाजू पे रख ले। नंबर 4, नाक के नीचे बांध लें, तो चारों अहादीस भी अमल हो जाए। ये है इमाम अबू हनीफा, जिन्हें इमाम आजम कहते हैं, जिनके आने की बिशारत कुरान में है और जिनके आने के इशारे अल्लाह के नबी पाक की हदीस पाक में है। मैंने ये बात इसलिए की है कि हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं और हम उनकी फिक़ह पे अमल करते हैं और बिला दलील नहीं करते, दलील के साथ करते हैं। ये नहीं कि हमारे पास दलाइल नहीं, हमारे पास दलाइल है। और ये अच्छी तरह ज़हन नशीर फरमा लो, जो आदमी जिस इमाम को बड़ा समझता है उसके मसलक पर अमल भी करता है। ये कोई लड़ाई और झगड़े की बात नहीं होती। अपनी अपनी मस्जिद में अपने इमाम की फिक़ह के मुताबिक अमल करें और अपनी मस्जिद में अपने पर, और जो आपकी मस्जिद नहीं है, आप अक़लियत में है, वहाँ आपका दिल करे नमाज पढ़े, ना दिल करे तो अपनी राय दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना करें। इसका नतीजा ये होगा रवादारी पैदा होगी, इफ़ाम व तफ़हीम होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, दिल में थोड़ी सी वसअत होगी, लड़ाइयाँ और झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में कई लानतें हैं, करप्शन की अलग है आपके सामने, रिश्वत की अलग है, सूद की अलग है, जहालत की अलग है, वहाँ फिरका वरीयत की अलग है और दहशतगर्दी की अलग है। अल्लाह पाक हम सबको इन सारी लानतों से महफूज फरमाए और अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।